رمضان 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 ہے وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی افطار ٹرانسمیشن سے۔ میں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ کرن ناز تشریف فرما ہے۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ کو السلام علیکم۔ آج کی دن کی بڑی خاص نسبت ہے، میں پہلے اس پہ جو ہے وہ آپ سے گفتگو تھوڑی سی ایک کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اجازت اگر ہو تو۔ آج کا جو دن ہے 10واں روزہ، وہ جس شخصیت سے نسبت رکھتا ہے ذرا ان کی نسبت پر نظر ڈالیے۔ ان کے شوہر انبیاء کے سردار، ان کی بیٹی عورتوں کی سردار، ان کے داماد اللہ اکبر، ان کے داماد ولیوں کے سردار، اور ان کے نواسے جنت کے سردار۔ آج کے دن ہم کوشش کریں گے ان واقعات کو ڈسکس کرنے کی علماء کرام کے ساتھ بھی اور آج بھی، جو کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تعلق رکھتے ہوں۔ کیوں کرن؟ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو پھر جہاں ہمیں یہ خواتین نظر آتی ہیں، خواتین کا کردار نظر آتا ہے، تو پھر سیدنا خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات نہ کی جائے تو بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح آقا علیہ السلام کی زندگی میں ان کا ساتھ رہا، 26 سال جیسے وہ رہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ، کہ ایک دنیا کی بہترین عرب کی سب سے مالدار خاتون ہوتے ہوئے آقا علیہ السلام کے پاس جب آئیں تو کس طرح کی زندگی گزاری اور اس زندگی کو بھی اپنی پچھلی زندگی پر بہتر قرار دیا۔
تو یہ ان کی وہ صفات تھیں جس کو ہم نے آج الحمدللہ سحر میں بھی ڈسکس کیا اور ہم افطار میں بھی اپنے علماء کرام کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی سے جو کچھ اپنے تئیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اوقات کے مطابق سیکھ سکیں عمل کر سکیں وہ ضرور کریں. اور آج کا پھر میں شکر گزار ہوں اپنے معزز جج صاحبان کی کہ آج کا ٹاپک بھی اسی مناسبت سے پھر بڑا خوبصورت ٹاپک آپ لوگوں نے آج رکھا ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن کا کہ عورت ہے مگر صورت کوہسار کھڑی ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کو بلا لیتے ہیں اور پہلے ذرا وہ لوگ روشنی ڈالیں پھر آپ کے تاثرات لیں گے رزلٹس کے ساتھ. حسن مرزا صاحب کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. حسن 2.5 منٹ کے بعد بزر بجے گا وہ وارننگ ہوگا اور پھر 30 سیکنڈ میں آپ نے اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے. تیار ہیں آپ؟ جی. بسم اللہ. جب صنف نازک خار مخیل پر چل کر شجاعت کے پیکر میں ڈھل جائے تو اسے زینب کہتے ہیں صدر علی وقار کہ اس نے زمین کربلا پر کہیں سکینہ کے گرد آلود گیسو دیکھے, کہیں سجاد کے خورنگ آنسو دیکھے, کہ اس نے زمین کربلا پر رون و محمد کو تڑپتا دیکھا, کہیں قاسم کو ٹکڑوں میں بٹے دیکھا, کہ کہیں خاک پر اکبر ایڑیاں رگڑتا ہے. مگر عورت کہ پھر شام غریبہ آئی اور مہر نبوت کی وارث یہ زینب اپنے ماتھے کے دریدہ صفحے پر مہر بغاوت ثبت کیے شام کے دربار میں صورت کوثر کھڑی ہوئی کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب, حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب, شبیر اگر قرآن ہے تفسیر ہے زینب, یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے, تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے, اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے, بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے, شام کے دربار میں مثل حیدر یہ لڑی ہے, عورت ہے مگر صورت کوثر کھڑی ہے. بہت خوب. عورت ہے مگر صورت کوثر کھڑی ہے. شام کے دربار میں تو یزید نے فقط اپنے مستحق لعنت ہونے کا جشن منایا تھا صدر علی وقار, کہ ایک طرف جنگ جیتنے کی خوشی میں نقارے بجائے جاتے ہیں مگر ان نقاروں سے گونجتی یا لسارت الحسین کی صدائیں زینب کی فتح کا پیام لاتی ہیں کہ لہجہ نور میں خطبوں کی ذوالفقار چلتی ہے کہ اے یزید سن میں صبح لا زوال, اے یزید سن میں قہر ذوالجلال, اے یزید سن میں بے مثل کی مثال. اور یہ خطبوں کی ذوالفقار چلتے یزید کو اپنا تعارف کرواتی ہے کہ ہم وہ جنہیں امامت ملی, ہم وہ جنہیں نبوت ملی, ہمیں قرآن ملا, رب کی شناسائی ملی, ہم تو کہتے ہیں سنا پر بھی پذیرائی ملی. اے یزید ہم نے پابند رسن ہو کے تجھے مارا ہے, تو جیتا تو نہیں ہارا ہے, کہ زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے, زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے, بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے, زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے, زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. جزاک اللہ. 22 سیکنڈ پہلے ہی انہوں نے اپنے وقت سے یہ تقریر ختم کر دی ہے. جوالا نام ہے ان کا, جوالا راٹھی. میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ آئی ہے. بالکل. اور جی یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور اس طرح سے ہم دکھاتے ہیں عوام کو بھی اور دنیا جہان کے لوگوں کو بھی کہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور رمضان المبارک میں یہ ہماری بہن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس دن کے اس مہینے کو بھی ہمارے تمام لوگ مل کر ہمارے ساتھ منا رہے ہیں اور آج اس دن پر یہ ساتھ موجود بھی ہیں جو تقریر کریں گی. آغاز کیجئے. 24 اپریل 2015 فضائیں خوشگوار ہیں صدر علی وقار کہ شاید ان فضاؤں کو اس بات کی بھنک پڑ چکی ہے کہ کوئی انسانیت کی علم بردار حیوانیت اور درندگی کو روند کر آگے
چلی آ رہی ہے کہ جناب والا وہ انسانیت کی علمبردار ایک اکیلی عورت ہے کہ جسے کمزور اور حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن جناب والا وہ انسانیت کی علمبردار حیوانیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انسانیت کی خاطر حق و صداقت کی آواز بلند کرتی ہے، کہ جناب والا وہ یحییٰ کی پیروکار ہے کہ جسے تیز دھار آلے سے کاٹا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کی رگوں میں مچلتے ہوئے لہو کو مارنا ناممکن ہے، کہ جناب والا فضائیں یکدم سوگوار ہو جاتی ہیں، کہ شاید ان فضاؤں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ انسان دشمن درندوں نے انسانیت کے لیے اٹھتی اس آواز کو دبانے کے لیے سبین محمود کے سینے میں 5 گولیاں اتار کر انہیں اس دنیا فانی سے رخصت کر دیا ہے، لیکن جناب والا ٹھہریے کہ سبین محمود کے وہ الفاظ کہ I think therefore I am dangerous دنیا کے کانوں میں آج بھی گونجتے اور اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ عورت ہے مگر صورت کوثر کھڑی ہے، کہ جناب والا یہ عورت جب قومی جذبے سے سرشار جمہوریت کی بقا کے لیے نکلے تو بے نظیر بھٹو کی صورت اپنی جان کی بازی ہار جانا تو منظور کرتی ہیں، لیکن اپنے پختہ ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹتی، کہ جناب والا یہ عورت جب محافظ بننے کو آئے تو طاہرہ قاضی کی صورت دشمن کو یہ للکارتی ہیں کہ ارے گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو، اگر گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ، کہ جناب والا یہ عورت جب علم کی شمع روشن کرنے آئے تو ملالہ یوسفزئی کی صورت اپنی جان کی بازی تو کھیل جاتی ہے، لیکن فرعون وقت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتی اور نوبل پیس انعام حاصل کر کے دنیا کو یہ بتلاتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا، کہ جناب والا یہ عورت جب انسانی خدمت کے لیے آگے بڑھے تو رت پاؤ اور پروین سعید کی صورت اختیار کرتی ہے، کہ جناب والا یہ عورت جب انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آگے بڑھے تو اسما جہانگیر، کہ جناب والا یہ عورت جب فضاؤں کو چھونا چاہے تو عائشہ مختار، کہ جناب والا یہ عورت جب پہاڑوں کی چوٹیاں چھونا چاہے تو سمینہ بیگ، ہاں جناب والا وہی عورت کہ جسے کمزور اور حقیر سمجھا جائے جب دنیا کے ہر پہلو میں اپنا لوہا منوا دے تو میرا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ عورت ہے مگر صورت کوثر کھڑی ہے، کہ تم میری آواز دبا نہیں سکتے، میرے لکھے ہوئے الفاظ مٹا نہیں سکتے، عورت ہوں میں، صاحب عقل و فہم ہوں، بہتا ہوا پانی ہوں، ہر ایک صدی کی میں ہی کہانی ہوں، ہر ایک صدی کی میں ہی کہانی ہوں۔ بہت خوبصورت بھرپور ترجمانی بھی کی ہے انہوں نے اپنی تقریر بہت کے ہی ساتھ، ترجمانی کی ہے، اور اب ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہمارے ہاں جو عورت کو مقام حاصل ہے، معاشرتی حساب سے ہم وہ مقام نہیں دے پاتے، لیکن ہمارے مذہب میں جو مقام حاصل ہے وہ اس سے خوبصورت، وہ پروٹوکولز جو ہیں وہ اس سے خوبصورت اور کہیں ہمیں اس کی نظیر ملتی نہیں۔ اور اس سے پہلے دین اسلام سے پہلے تو عورت کا کیا مقام تھا وہ ہم سب اچھے طریقے سے، زندہ بیٹیاں دفن کر دی جاتی تھی۔ اسحاق جمیل صاحب آپ کو میں دعوت دیتی ہوں، آ جائیے اور اپنی تقریر کا آغاز کیجیے۔ رولز آپ کو پتہ ہے 2.5 منٹ پہ آپ کے لیے بزر پہلا بجے گا، اس کے بعد آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہوں گے کہ آپ اپنی تقریر کو سمرائز کر سکتے ہیں، کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ آغاز کیجیے۔ شیب ابی طالب کی وہ تاریک گھاٹی کہ جس میں ایک قبیلہ محصور ہو کر رہ گیا، علی وقار اس سے اس کا اناج چھین لیا گیا، یہاں تک کہ کھانے کو محض درختوں کے پتے ہی رہ گئے۔ ابھی قبیلے والوں کے حوصلے پست ہونے ہی لگے تھے کہ ایک خاتون اٹھتی ہیں، اپنے خاوند آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھاتی ہیں، قبیلے والوں کا حوصلہ بلند کرتی ہیں، اور علی وقار یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ عورت ہیں مگر صورت کوثر کھڑی ہیں۔ جناب والا جنگ طرابلس میں زخمیوں کو پانی پلاتے فاطمہ بنت عبداللہ شہادت کو گلے لگا لیتی ہے، اور یہی عورت جب APS کی
प्रोफेसर ताहिरा काजी बनती है तो वो अपने कौम के बच्चों को बचाते बचाते दहशतगर्दों की गोलियां अपने सीने पर रोक लेती है। ये औरत बिल्किस एधी बनकर बेसहारों को सहारा देती है। ये औरत आयशा फारूक मरियम मुख्तियार बनती है, वतन की फ़ज़ाओं की हिफाजत करती है। ये औरत इल्म के मैदान में अरफा करीम बनती है। ये औरत खेल के मैदान में सना मीर बनती है। और आज के इस कोरोना के दौर में ये औरत अपने हमवतनों को बचाते बचाते जब अपनी जान की बाजी हार देती है तो ये डॉक्टर राबिया तैयब बन जाती है, क्योंकि ये सिन्फ़े नाजुक है मगर हौसले जवान रखती है, माना के कमज़ोर है मगर दर्दे दिल भी रखती है। उसमें हिम्मत है ऐसी कि हो जाए अमर और आँच ना आने दे कभी अपनी गैरत पर। वो मरियम, वो अरफा, वो बिल्किस एधी, वो मरियम, वो अरफा, वो बिल्किस एधी, वो कौला, वो कंसा, वो सुमैया का सबर, वो करबल में बीबी ज़ैनब है बनी। वो औरत है जो सूरत कौसार है खड़ी, वो औरत है जो सूरत कौसार है खड़ी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत उनके लिए। इससे पहले कि मैं आप लोगों की जानिब आऊं, पहले बजर से 40 सेकंड पहले इन्होंने अपनी तकरीर को ख़त्म किया था। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ नाज़रीन से, तमाम देखने वालों से। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दिन, आज उनका यौम विसाल, उसके निस्बत से हम सुबह सहरी में भी बात कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे उलमा कराम इसी टॉपिक पर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बात करेंगे। हमारे जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो भी औरत की हुर्मत के हवाले से, और औरत क्या करती है, क्या कर रही है आज के माशरे में, आज के दौर में, उस पर बात करें। लेकिन फिर बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दिल रंज में आता है कि जब सोशल मीडिया पर ख़वातीन की उस तरह की हम वीडियोज़ देखते हैं, जो मैंने कल मेरी नज़र से गुजरी तो मुझे याद आया कि इसका तस्करा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता तमाम बहनों को कि एक तो हम पाकिस्तान में हैं, फिर हम मुसलमान ख़वातीन हैं, अगर इस वक्त कोई पाबंदियाँ लगाई हुई हैं तो खुदारा अपने घरों में बैठ जाइए। वो इतनी तजलील वाली वीडियो है जो मेरी आंखों के सामने से गुजरी थी, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी कि जब दुकानों को सील कर दिया गया तो ख़वातीन उन दुकानों से, तारिक रोड पर ही कुछ दुकानें थी, वहाँ से बाहर आ रही थी, और जिस तरह से वो बाहर आई हैं, नीचे मर्द हजरात का मजमा था, ख़वातीन को कैच करने की कोशिश की जा रही थी। तो अल्लाह का वास्ता कि जहाँ पर ख़वातीन की हुर्मत का इतना एहतराम किया जाता है, वहाँ पर ख़वातीन खुद साख्ता कुछ ऐसी चीज़ें करें और फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के लिए मज़ीद कुछ चीज़ें हों कि आपकी तजलील का बाइस बने। बिल्कुल, आपको ऐसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसमें एक थोड़ा सा जो है वो ये एक आ रहा है, वो हरकत जो हुई है वो गलत है, पर वो तारिक रोड का नहीं, वो डिफेंस के जो खड्डा मार्केट कहलाता है, डेल्टन्स, वहाँ का वाक़या है। और वो थोड़ा सा इस हालात का नहीं, थोड़ा सा पुराना था, लेकिन वो वीडियो जो है वो बहैसियत देखने के मंजर वो देखने लायक है नहीं। हम जजेस हज़रात आज करवा रहे हैं। एक चीज़ है कि आज थोड़ा सा एक तब्दीली है। सर तब्दीली क्या है? वो तब्दीली है दो, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वो चीज़ें आ जाने तो हो रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर जब तक आप लोग ये कर रहे हैं तो एक और भी चीज़ है जिसका मैं तज़किरा करना चाहूँगी डॉक्टर फुरकान के हवाले से। बिल्कुल जो कि आज एग्जैक्टली वो डॉक्टर्स जो जिनके पास हम जाते हैं, जो हमारी ज़िंदगियाँ बचाते हैं, तबीब की सूरत में माशरे में मौजूद हैं, लेकिन बड़ा अफसोस का मकाम आ जाता है। और जब से हम कोरोना के हवाले से बात करें, बार बार यही कहते हैं कि हम मेडिकली इतने साउंड नहीं है। खुदा न खास्ता मामलात अगर आगे बढ़ गए, अगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर क्या किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मिड ऑफ मई के बाद से 20,000 अगर केसेस हो गए तो हमारे हाथ पाँव फूल जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब 20,000 केसेस हो चुके हैं, वेंटिलेटर्स हमारे पास नहीं है, और डॉक्टर फुरकान इसी की नज़र हो गए कि उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पाया और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए इलाज करते हुए उनको वेंटिलेटर नहीं मिला, उनको वेंटिलेटर नहीं मिला। और वो उन्हें बीमारी तो इसी वजह से लगी ना कि वो हमारा ख्याल कर रहे हैं। तो खुदा के वास्ते हमारे जो फ्रंट लाइन जो ये सिपाही हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो आपको नाकों पे रोक रहे हैं, उनसे बदतमीजी ना करें। मैं देखता हूँ वहाँ पर बदतमीजी भी हो रही होती है। आप प्लीज़ डॉक्टर्स के साथ भी जो है वो एहतियात करें और उनका काम आसान करें। उन्होंने अपील भी कर रखी है कि आप लोग प्लीज़ घर में रहें। जनाब आज के टॉपिक के तब्दीली आ गई है। बाकी वो रिजल्ट है कि उस वक्त किरण बात कर रही थी हज़रत खदीजतुल कुबरा के हवाले से, शैब अबी तालिब का वाक़या, तो मुझे एक जुमला याद आ गया, बहुत पुराना, किसी के लिखा हुआ। उन्होंने कहा कि इस्लाम पर दो चीज़ों का जो है वो कर्ज़ रहेगा, एहसान, एक हज़रत खदीजतुल कुबरा के माल का और एक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लाल का।
تو یہ کیا خوبصورت قرض رہے گا خوبصورت جملہ ہے کہ ایک مسلمانوں کے اوپر تاریخ کے یہ قرض کبھی چکا نہیں سکتے، رہتی دنیا تک رہے گا یہ قرض. بالکل. اور آج کا جو ہم نے موضوع چنا تھا، جس میں شروع میں ہمارے جو صاحب صدر دونوں حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی جو بات کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو رضی اللہ عنہا کا جو کردار ہے، وہ ان کی شخصیت کے طور پہ پوری امت کے لیے ایک مثال ہے. بے شک. اور جو موضوع ہم نے آج کا رکھا، وہ اسی لیے ہم نے اس کو فوکس نہیں کیا کسی ایک شخصیت کے اوپر، ہم نے اس شخصیت کے کردار کی بات کرنا چاہیے. تو ہم یہ چاہتے تھے، اور ہماری امید یہ تھی ہم دونوں کی، کہ اس میں ہمیں ایک احاطہ ملتا عورت بحیثیت ایک کردار کے ہمارے معاشرے میں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت ہے مگر صورت کوہسار کھڑی ہے، تو وہ مگر کیوں ہے؟ کیونکہ جو عورت ہے اس کی تشبیہ یا اس کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ ایک نازک اندام ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو اس کو معاشرے میں اس طرح مضبوط نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ کہاں کہاں کس طرح پتھر بن کے پہاڑ بن کے کھڑی ہوئی. وہ ہمیں مسنگ لگا آج ان تقاریر میں، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، احاطہ اس کا مکمل نہیں ہوا. حسن، آپ کا منظر شروع ہوا، تمہید ہمیں لگا چل رہی ہے، اور وہیں آپ کی تقریر ختم ہو گئی. جو آپ نے حضرت زینب کا واقعہ شروع کیا، وہ منظر چلا اور وہ اسی میں وہ شام تک پہنچی اور وہاں ختم ہو گیا. ہمیں لگا کہ آپ اس استعارے کو لے کر آج کچھ کنیکٹ کرتے جوڑیں گے. دوسرا ڈیکلیمیشن کی اسحاق، منیمم ٹائم 2.5 منٹ کا ہے. آپ مقابلے میں ہیں، مقابلے کے کچھ قوانین ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. منیمم ٹائم 2.5 منٹ کا ہے. آپ اگر کانٹینٹ آپ کا اچھا چل رہا تھا، لیکن اگر وہ آپ وقت اتنا لیتے جتنا مقابلے کی قید تھی، تو یقیناً آپ اس میں آگے جا سکتے تھے. جوالا، کچھ تلفظ کی غلطیاں تھیں، اس میں آپ کے نمبر مائنس کیے گئے ہیں کیونکہ آپ پہلے چھوڑ گئے تو آپ کے نمبر 40 سیکنڈ ٹوٹل اور 10 سیکنڈ پہلے. بالکل ایسے ہی. تو آپ کے نمبر وہاں مائنس ہوئے ہیں، آپ کے نمبر تلفظ پہ کٹے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے ہم آج ایک پارٹیسپینٹ ہمارا جو ہے وہ آگے جا رہا ہے سیکنڈ راؤنڈ میں. ایک ہی جائے گا. جی ہاں. اور وہ جو ہیں جو ایوریج سے زیادہ پوائنٹ جنہوں نے لیے ہیں، وہ ہماری ایک ہی کنٹیسٹنٹ ہیں آج کی، جوالا راٹھی، جو کہ سیکنڈ راؤنڈ میں جا رہی ہیں. مبارک ہو آپ کو، بہت بہت. حسن مرزا اور اسحاق جمیل فی الحال اگلے راؤنڈ میں نہیں جا رہے ہیں. اگر جوالا آپ کو اور زیادہ تیاری کرنی ہوگی فائنل راؤنڈ کے لیے، کیونکہ آپ کے کچھ چیزیں تھیں. میں صرف یہ راہیل نے بڑی کلیئرلی بتا دیا کہ حسن کے کیا ایشو آیا ہے اور ان کا کیا ایشو آیا ہے. آپ ان ایشوز سے بالکل مبرہ تھیں، آپ نے اپنی تقریر کے اندر رکھی، لیکن آپ کو تیاری فائنل راؤنڈ کے لیے بہت زیادہ کرنی ہے. ہمارے اینکرز کو معلوم ہے کہ جو یہاں آپ نے بھی سنے ہیں، مقررین بہت اچھے بولے ہیں، بہت اچھا آ رہا ہے اور بہت ٹف کمپٹیشن بیٹا ملنے والا ہے. تو بہت جم کے جو ہے وہ آپ نے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلیں بہت ساری تالیاں. اور ونر کے ساتھ ہماری ایک گفٹ ہیمپر بھی جا رہا ہے. اب علم کے بول کا جو ہے وہ وقت ہو گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اپنے دونوں معزز مہمان ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا. علم کے بول کی جانب بڑھتے ہیں. جی آ جائیے تینوں کنٹیسٹنٹ پلیز. رجا وسیم ہے، ٹیم بے سے ان کا تعلق ہے اقرا یونیورسٹی سے. حذیفہ گورنمنٹ کامرس کالج واؤ سے. اور ہمنا نفیس ہے رانا لیاقت کالج ٹیم لام سے. ٹھیک ہے جی، تیار ہیں آپ لوگ؟ کرن، پہلا سیگمنٹ آپ کے پاس ہے، اس کا بتا دیجیے اس کے بارے میں تاکہ میں شروع کروں. ہے آپ بتا دیجیے. بزر راؤنڈ ہے جی، یہ بزر راؤنڈ ہے. جو سب سے پہلے بزر بجائے گا اسے جواب دینے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے جی. حضرت خدیجہ کے والد کا کیا نام تھا؟ خویلد. حضرت خدیجہ سے رسول خدا کے کتنے بیٹوں کی ولادت ہوئی ہے؟ 2. آپ سے میں نے کہا کہ آپ نے بجایا ہے بزر. ٹیم لام بتائیے. 2. حضرت خدیجہ کے یہاں کتنی بیٹیوں کی ولادت ہوئی ہے؟ ٹیم راو. 4 بیٹیوں کی. حضرت خدیجہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ فاطمہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ. فاطمہ بنت زاہدہ. فاطمہ بنت زاہدہ درست جواب. آپ کا تعلق عرب کے کون سے؟ ٹیم لام. ابی بن عبید. ٹیم بے. ابن اسد. بالکل درست جواب. آپ کا تعلق عرب کے کون سے قبیلے سے تھا؟ ابن اسد قبیلے سے ان کا تعلق. ابن اسد دوبارہ ایک دفعہ اسی لیے میں نے پوچھا. قریش سے تھا. قریش کے قبیلے ابن اسد سے ان کا تعلق تھا. قریش کے قبیلے ابن اسد سے ان کا تعلق تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر مبارک کون سے شہر میں واقع ہے؟ ٹیم واو. مکے میں. مکے میں. چونکہ آپ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح مبارک کون سی شخصیت نے پڑھایا تھا؟ ٹیم بے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست جواب. زمانہ جاہلیت میں حضرت صدیقۃ الکبریٰ کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ ٹیم بے. ملکۃ العرب.
طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا؟ سوال میرا غور سے سنتے، جاہلیت کے دور میں ان کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ جب اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ کو کیوں طاہرہ پکارا جاتا تھا؟ پاکیزگی کی وجہ سے، ان کی جو آپ وہ تمام لوگ جو بزر بجاتے ہی میرے بغیر کہنے پر آنسر دے رہے ہیں، پلیز ان کے نمبر مائنس کیجیے گا۔ اب بتائیے۔ پاکیزگی کی وجہ سے، پیورسٹ اس کا مطلب آپ کی خوبیوں اور آپ کی صفات کی وجہ سے، لیکن آپ کا درست جواب مانا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپ پر نزول وحی سے قبل ہوا تھا یا بعد میں؟ ٹیم لام قبل ہوا تھا۔ قبل ہوا تھا، درست جواب۔ اور یہ راؤنڈ بھی اس کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ بازر راؤنڈ جی آپ کا، اب آپ کا ریپڈ فائر ہے اور 1 منٹ کا وقت آپ کو ملے گا۔ اگر جواب نہیں آتا تو پاس کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ ٹیم لام سے جو ہے وہ میں پہلے سوال کروں گا، آپ تیار ہیں؟ کس فصل کو سلور فائبر کا نام دیا گیا ہے؟ ویٹ۔ جی؟ گندم۔ غلط جواب، روئی۔ آب پاشی کا نظام کس صوبے میں استعمال ہوتا ہے؟ پاکستان کے۔ جی؟ آب پاشی کا نظام پاکستان کے کس صوبے میں استعمال ہوتا ہے؟ پنجاب۔ نہیں جی، بلوچستان۔ کس ملک نے 1976 میں کراچی میں سٹیل ملز کے قیام کے لیے پاکستان کی مدد کی؟ کس ملک نے؟ جی 1976 میں۔ 76۔ نہیں آتا، پاس کر دیجئے۔ ایران۔ نہیں، USSR۔ شمال سے جنوب تک پاکستان کی لمبائی کیا ہے سرحد کی؟ پاس۔ 1600۔ پاکستان کی کس ملک کے ساتھ 430 کلومیٹر طویل سرحد موجود ہے؟ افغانستان۔ صحیح جواب۔ پاکستان کی کس ملک کے ساتھ 912 کلومیٹر لمبی سرحد موجود ہے؟ چائنا۔ ہندوستان۔ کٹاس راج مندر کس صوبے میں واقع ہے؟ کیا؟ کٹاس راج مندر کس صوبے میں ہے؟ سندھ۔ نہیں جی، پنجاب۔ کس ملک نے سب سے پہلے ایک روبوٹ کو شہریت دی تھی؟ چائنا۔ سعودی عرب۔ موسٹ کنجسٹڈ سٹی ان دا ورلڈ کس ماسکو۔ شہر کو کہا جاتا ہے؟ ماسکو۔ ماسکو، صحیح جواب۔ ٹائم بھی آپ کا آپ ہو چکا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا یہ پوائنٹ ایڈ ہوگا یا نہیں۔ ٹیم واو، آپ تیار ہیں؟ جی۔ ریڈی؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ ناگا پربت کی بلندی کتنی ہے؟ پاس۔ ایک ایوریج بتا دیجیے۔ 10,000۔ جی 10,000۔ غلط جواب، 26,660۔ کرم پاس کے آخر میں کون سی وادی واقع ہے؟ کرم پاس۔ گلگت۔ جی گلگت۔ نہیں جی، کوہاٹ وادی ہے۔ دریائے کابل کے جنوب میں کون سی وادی واقع ہے؟ پاس۔ وادی پشاور۔ اردو کو پاکستان کی قومی زبان کب قرار دیا گیا؟ 1947۔ غلط، 1954۔ کس صوبے میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ریپیٹ۔ کس صوبے میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں؟ پنجاب۔ بلوچستان۔ BBM ایک سافٹ ویئر کا نام ہے، اس کا فل فارم کیا ہے؟ پاس۔ BBM پاس۔ بلیک بیری میسنجر۔ اور اگلا سوال ہے آپ کا، ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ بالکل صحیح جواب۔ کراکرم ہائی وے پاکستان کے کن 2 صوبوں کو جوڑتی ہے؟ ٹائم اپ۔ ویسے BBM کا بھی ایک اپنا ہی ہاں وقت بالکل، تھا۔ ایک پورا دور تھا یار، ایک مطلب دور تھا۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس یہ ٹچ سکرین موبائل فون عام نہیں تھے، تو BBM سب سے زیادہ اہم اور قیمتی سرمایہ سمجھا اور جاتا پھر تھا۔ اس کے بعد اب واٹس ایپ کی اصطلاح سامنے آئی ہے۔ بالکل بالکل، اور BBM تو مشہور ہو گیا تھا بہت زبردست۔ خیر بہرحال، ٹیم بے آپ تیار ہیں؟ چلیں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ دریائے کابل پر کون سا ڈیم بنایا گیا ہے؟ پاس۔ ورسک ڈیم۔ کس مغل بادشاہ کے نام پر ٹھٹھا میں مسجد موجود ہے؟ جہانگیر۔ نہیں جی، شاہجہاں۔ میاں والی، بکھڑ، خوشاب اور DG خان کے اضلاع پر کون سا صحرا پھیلا ہوا ہے؟ تھر۔ تھر۔ کیا؟ تھر۔ تھر۔ تھل۔ تھل، صحیح جواب۔ کس پہاڑی سلسلے کی لمبائی 2700 کلومیٹر ہے؟ کراکرم۔ نہیں جی، ہمالیہ۔ کس پہاڑی سلسلے کی اوسط اونچائی جو ہے وہ 4200 سے 4500 میٹر تک ہے؟ کراکرم۔ نہیں جی، پیر پنجل۔ کراکرم کی حدود میں کون سی چوٹی واقع ہے؟ کیٹو۔ کیٹو، صحیح جواب۔ مصر کی کرنسی کا نام بتائیے۔ لیرا۔ ہے جی؟ لیرا۔ نہیں جی، ایجپشن پاؤنڈ۔ بطخوں کے شکار کے لیے مشہور جھیل کس صوبے میں واقع ہے؟ سندھ۔ بلوچستان۔ کس ملک کے جھنڈے میں میپل لیف کی تصویر ہے؟ آسٹریلیا۔ نہیں جی، کینیڈا۔ جانوروں میں سب سے کم یاداشت کس کی ہوتی ہے؟ ہاتھی۔ ببون۔ ٹائم اپ ہو گیا جی آپ کا۔ ان کے سکورز ٹوٹل ہو گئے ہیں؟ تینوں ٹیم ہو گئے؟ ابھی تو ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں۔ چلیں جی،
ٹیم بے جیت گئے ہیں 50 نمبرز کے بہت ساتھ، بہت مبارک ہو جی اور ٹیم واؤ اور ٹیم لام 30 مارکس آپ کے، تو اب ٹیم بے غالباً بالکل جی، یہ آگے جا رہی ہیں اگلے راؤنڈ میں بھی، اور ہیمپر بھی ان کے ساتھ جائے گا بالکل انشاءاللہ۔ ہاں، گفٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ پلیز آپ لوگ اپنی نشست پر تشریف رکھیے، اور جیسے کہ ہم آغاز میں فہیم بات کر رہے تھے، اس ویڈیو کا میں تذکرہ کر رہی تھی، تو سوشل میڈیا پر بھی ہمارے پاس اس کا ریاکشن فوراً آنا شروع ہو گیا، لیکن کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی چل رہی ہے اور تمام لوگ پھر چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو مجھے وہ ملا تھا وہ اسی تناظر میں ملا تھا نہیں، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، غلطی مجھے اسی تناظر میں وہ اسی چیز کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے، ملا تھا کہ یہ اس وقت کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ لوگ مارکیٹس کھول رہے ہیں، اور ایسا ہو بھی رہا ہے کہ وہ شٹر گرا کر اندر کام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد خواتین، اور اس سے پہلے بھی 2 ویڈیوز ہم وہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب پولیس نے چھاپا مارا ہے کورونا کی سچویشن میں، تو پھر خواتین اندر ہمیں شاپنگ کرتی ہوئی دکھائی دی ہیں، تو وہ اسی تناظر میں اسی تھریٹس کے ساتھ وہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، خواتین کو اپنی عزت کا، اپنی مقصد یہ ہے، مقصد تک آ جائیں، بہت ضروری ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جی علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اماں خدیجہ کا دن ہے تو پھر انشاءاللہ انہی کی بات بس انشاءاللہ اب انہی کی بات ہوگی۔ رمضان 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 میں بول، رمضان 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 میں بول۔ اماں کے لیے جو ہے وہ ایک نظرانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم 10واں روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم نے یہ رمضان نشریات کا آغاز کیا تھا اور یوں ہی پلک جھپکتے ہی یہ 10 دن گزر گئے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال جتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ 9 دن پچھلے گزرے ہیں، ہم چاہتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اسی طرح یہ سیکھنے کا عمل بھی جاری رہے، علماء کرام کی موجودگی میں ہم سیکھتے رہیں، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور ہماری طرف وسیلے سے ہی آپ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچتا رہے۔ آج جو ہم بڑی بات کر رہے ہیں اماں خدیجہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ آج کے دن کی نسبت جو ہے وہ اماں سے ہے، تو میں نے سوچا کہ کچھ واقعات جو ہے وہ پڑھے جائیں۔ بے تحاشا واقعات ہم نے سحر میں بھی ڈسکس کیے ہیں، سحر کے وقت بھی، اور بے تحاشا واقعات ملتے ہیں، جس میں ایک بڑا ہی خوبصورت کلام میری نظر سے گزرا۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں علماء کرام تو میں اس کے چند اشعار جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا۔ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں، قرار شاہ دنا سیدہ خدیجہ ہیں، بلا شبہ ہیں خدیجہ ہی جدہ سادات، بنائے آل ابا سیدہ خدیجہ ہیں، لٹا دیں دولت اسلام کی بقا کے لیے، معین دین خدا سیدہ خدیجہ ہیں، در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہیں، کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہیں۔ ان پہ تو ہم قربان، ہمارے آل قربان، ہمارے والدین قربان، کیونکہ اتنی خوبصورت نسبت۔ اور ابھی آنے سے پہلے میں نے ایک اور نسبت جو ہے وہ بیان فرمائی تھی مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آج کی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ ہم آپ سے ہی کریں۔ مفتی ابراہیم قادری صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، مولانا ولی مظفر خان صاحب بھی موجود ہیں، پروفیسر یونس صاحب بھی موجود ہیں، اور علامہ امین شہیدی صاحب ابھی تھوڑی دیر میں مجھے لگ رہا ہے موجود ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں روز۔ مفتی صاحب پہلے تو اس کا پس منظر جو ہے وہ آپ سے جان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ وبارک وسلم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، ہماری پیاری ماں، اہل اسلام کی محسن، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غم گسار بیوی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے، تاریخی وصال ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، ان کا کیا مقام بلند ہے، ہمارا چھوٹا سا ذہن اس کی رسائی، ان کے مقامات کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کی بارگاہ میں چند الفاظ عرض کروں گا۔ اس پر اہل اسلام کا اجماع ہے، 4 ہستیاں ہیں جنہیں اسلام میں سبقت اور اولیت کا اعزاز حاصل ہے۔
مردوں میں آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، بچوں میں حضرت مولا علی، اور عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان چاروں میں اول کون ہے؟ اس پر اجماع ہے کہ ان چاروں میں سبقت اسلام کا اعزاز ہماری ماں کو حاصل ہے، سبحان اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے یہ جوڑی بنائی، ایسے نہیں بنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم گسار بیوی کی ضرورت تھی، اور یہ ہم بہت سنتے ہیں نا کہ جب بھی مرد کسی بھی اونچے مقام پر چلا جائے تو اس کے پیچھے اس کی بیوی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ یہاں سے مل جائے، کہیں اور مثال ملے یا نہ ملے، یہاں ملتی، یہ مثال سب سے عمدہ مثال ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں آپ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب ابو طالب نے حضور کی پرورش کی، بے شک، ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، مشورہ دیا کہ یہ جو خدیجہ ہیں ملکۃ العرب ہیں اور اتنی بڑی تاجرہ ہیں، تمام سے روسائے قریش کے قافلوں کی تعداد ایک طرف اور اکیلی اماں خدیجہ کی قافلوں کی تعداد ایک طرف، اتنی امیر کبیر تھی وہ۔ اللہ۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اگر آپ ان کے ہاں کچھ کام کریں اور تجارت میں ان کی سپورٹ کریں، ہمارے مالی حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنی پاک دامنی، اپنی عفت کی وجہ سے عرب کی دنیا میں انہیں طاہرہ کا خطاب حاصل تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی و امانت کی بنا پر دنیا صادق و امین کہتی تھی۔ وہ طاہرہ تھی، یہ صادق و امین تھی۔ سبحان اللہ۔ انہیں ان کی صداقت کا پتہ چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اگر آپ میرا کاروبار سنبھالیں تو جتنا میں نے اوروں کو دیا ہے میں آپ کو ڈبل دوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور آپ کا سامان تجارت لے کر بصرہ کے مقام پر گئے۔ یہ بصرہ کا مقام میں نے دیکھا ہے، بصرہ یہ سرحد شام پر علاقہ ہے، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور وہ سارے نقوش آج بھی وہاں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ میں گئے، اور میسرہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا، انہوں نے خدمت کے لیے، رپورٹنگ کے لیے نہیں، جاسوسی کے لیے نہیں، خدمت کے لیے، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو حضرت میسرہ کو خدمت کے لیے بھیجا۔ حضرت میسرہ نے وہاں تماشے دیکھے۔ ایک یہ دیکھا کہ جب بھی دھوپ ہو چلچلاتی، لوگ دھوپ میں چلیں، کسی چیز کا سایہ کر لیں، انہیں سایہ کرنے کی ضرورت نہیں، فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں۔ پھر ایک منظر یہ دیکھا کہ جب میسرہ وہاں گئے تو وہاں کا جو راہب تھا اس نے میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہیں، اور عرب کے قریش کے بنو ہاشم کے معزز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے لے کر جاؤ۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کے جو صفات ہیں وہ سارے میں نے ان میں دیکھے ہیں، اس لیے کہ جہاں ان کا قافلہ اترا ہے اس درخت کے نیچے آج سے پہلے کسی نبی کا قافلہ نہیں اترا، بس ایک صرف نشانی ہے جو واقعی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کے دو شانوں میں مہر نبوت ہوگی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کی تعظیم بجا لایا، حضور کی خاطر تواضع کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے کہا انہیں واپس لے جاؤ، آگے مت لے جاؤ، نبی آخر الزمان اگر کوئی ہے تو یہی ہستی ہے۔ میسرہ کے ساتھ واپس گئے، اور جتنا حضرت خدیجہ کو اس سے پہلے نفع پہنچا دگنا نفع پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گئے، ایک مقام پر پہنچے تو میسرہ کو کہا اپنی مالکن کو جا کر بتا دو کہ ہم نے اس کا مال بیچا بڑے نفع کے ساتھ۔ میسرہ گیا تو حضرت خدیجہ چھت پہ چڑھی ہوئی تھی اور لوگ اپنے قافلوں کے لیے منتظر تھے، تو حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلوں کے بیچ میں دیکھا کہ ساری دنیا دھوپ میں چل رہی ہے، ان پر سایہ کون کر رہا ہے؟ تو میسرہ سے پوچھا تو میسرہ نے کہا یہ تو اب آپ نے دیکھا ہے، میں نے تو سارے راستے میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ حضرت خدیجہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور حضرت خدیجہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ نشانیاں آپ کی ذات میں ہیں، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو عقد نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، پھر بڑوں نے بیچ میں باقاعدگی سے طے کیا۔ جناب ابو طالب نے بڑا شاندار خطبہ پڑھا
اس خطبے کی جو مندرجات ہیں وہ کسی اور مجلس میں کہنے کے ہیں. بڑا پاکیزہ نفیس عالی شان خطبہ پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو انہوں نے بیان کیا. اور پھر نکاح ہوا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد زوجیت میں آئیں. اور پھر 15-25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عزیز ہے. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے. اور جب وہ بیوہ ہو گئی 2 شوہروں کے بعد تو اتنی بڑی خاتون تھی, ملکۃ العرب تھی, طیبہ طاہرہ تھی. اور ہر رئیس قریش چاہتا تھا کہ میں انہیں پیغام نکاح دوں. تو آپ فرماتی تھی مجھے نکاح کی اب حاجت نہیں ہے, لیکن اب خود ہی فرمایا پیغام نکاح بھیجا. وہ اس کی وجہ وہی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عالی مقام ان کے ذہن میں تھا. تو پھر نکاح ہو گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. ہرا سے نیچے آئے اور جب نبوت اور وحی نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ نبوت کا ثقل تھا, بوجھ تھا, گھبراہٹ سی فطری طاری ہوئی حضرت خدیجہ کی. اب یہاں سے حضرت خدیجہ کا کام شروع ہوا. فرمانے لگے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خوف ہے, جانے میرے ساتھ کیا ہوگا. اور جو اللہ نے جس دعوت کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے, جانے میری قوم کا مجھ سے رویہ کیا ہوگا, میری کامیابی کس حد تک ہوگی. تو حضرت خدیجہ نے بڑھ کر حضور کو ڈھارس دی. یہ وہ بیوی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کی ضرورت تھی, اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ بیوی پہلے سے تحفے میں عطا فرمائی. اور مفتی صاحب یہی مثال جو ہے وہ ہمارے لیے کیا آج کے دور میں کافی نہیں ہے؟ کیا آج کے دور میں ہم اس مثال کو ہی لے کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جو اجازت دے, میں صرف 2 منٹ لوں گا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جب آپ نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی نواب الحق. میرے شوہر نامدار ہرگز نہیں پریشان مت ہوئیے, اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. آپ کی زندگی 5 خوبیوں سے عبارت ہے. آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں, آپ بے روزگاروں کو روزگار سے لگاتے ہیں, آپ محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں, مہمان نوازی فرماتے ہیں, اور رائے حق میں ستائے ہوئوں کی مدد کرتے ہیں. نہ نماز کا حوالہ دیا, نہ صدقے کا حوالہ دیا, نہ روزے کا حوالہ دیا. یہ 5 کے 5 حوالے خدمت انسانیت کے حوالے ہیں جو آپ نے دیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس باندھی. جب آپ کے نکاح میں آئیں اور جب تک آپ کے نکاح میں رہیں, نبی پاک نے نہ پہلے نکاح کیا نہ ان کے بعد نکاح کیا. اور جب تک کہ آپ زندہ رہیں 2 ہستیوں سے ہمارے نبی کو بڑی سپورٹ پہنچی, ورنہ کفار جانے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے. ایک جناب ابو طالب, دوسری جناب خدیجہ الکبریٰ. جب حضرت عائشہ نکاح میں آئیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر کرتے, جب ذبح فرماتے بکری تو آپ کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے. تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں مجھے آج تک کسی اپنی سوکن پر وہ رشک نہیں آیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کسی نبی پاک کی زوجہ پر کبھی رشک نہیں آیا جیسے رشک حضرت خدیجہ پر آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر کرتے تھے. تو میں نے ایک بار نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی کثرت سے ذکر کرتے ہیں خدیجہ کا, جیسے دنیا میں خدیجہ ہی دنیا میں عورت آئی ہو, خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہ آئی ہو. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسوڑوں کا تذکرہ کر کے کہا تھا, مسوڑوں کا, سرخ مسوڑوں والی, یعنی منہ میں دانت نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں خدیجہ جیسی کوئی عورت نہیں ہے, خدیجہ جیسی کوئی عورت نہیں, خدیجہ جیسی کوئی عورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے مجھے پیارے بچے اس کے کھوک سے عطا فرمائے. خدیجہ جب مجھے کفار مکہ نے جھٹلایا تو یہ میری تائید کے لیے آگے بڑھی. جب مجھے اسلام کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی, اس نے ساری دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دی. حضرت خدیجہ جیسی دنیا نے نہیں دیکھی جی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو ہے یہ بات فرما دی ہے کہ نہیں دیکھی اور نہ ہی دیکھے گا دنیا ایسی. میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات کوٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ان کی شعور, آگاہی, اویئرنیس, سمجھداری, پہنچ, رسائی, رسوخ, اولو العزمی, مفکرانہ شان, رجال شناسی, مردم شناسی, موقع شناسی, چیلنجز کو چانسز میں تبدیل کرنا,
یہ اس طرح کی صفات نے حضرت خدیجہ کو حضرت خدیجہ بنایا. ہمارے ہاں جب بھی شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے, ان کی تاریخ وفات کیا ہے. تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات تو ہر کسی کی ہوتی ہے, صحیح, اس کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, یا انہوں نے شادی کی یا نہیں کی یا فلاں, وہ چیزیں جو سب میں مشترک ہیں, وہ چیزیں جو ان کے لیے باعث امتیاز رہی, باعث انفراد رہی, وہ کیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو انفرادات یا جو ان کے امتیازات یا جو چیزیں علامات تمیز ہیں, وہ ان کے وہ سمجھداری اور وہ سلامت قلب ہے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح دینا, سبحان اللہ, خود ان کی صفات سے متاثر ہونا, پھر اس بات پہ پہنچنا کہ یہ صحیح آدمی ہے, یہی پیغمبر ہے. یہ ساری چیزیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متانت پر دال ہیں, کہ وہ بہت متانت والی, بہت سنجیدگی والی, اور بہت جس کو حقیقت پہ کہتے ہیں جاد, عربی میں اس کو جاد کہتے ہیں, کہ وہ جو ہے نا بالکل سیدھا اور سیدھے میں بالکل پرفیکٹ وہ خاتون تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تو یہ نکاح کا, پھر 4 بچیاں, یہ بالکل قطعی ثبوت ہے سائنسی لحاظ سے بھی اور معلوماتی لحاظ سے بھی, کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. اس میں جو شکوک اور شبہات جو لوگ پیدا کر رہے ہیں, یا وہ ان کی جو نارسائی ہے, یا ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کم علمی کہہ لیں, شرارت کہہ لیں, کہ بھئی یہ حقیقت یہ ہے کہ 4 آپ کی بیٹیاں حضرت خدیجہ سے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے بڑا, عربی میں ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ شخصیات جو ہے نا یہ موقف کا نام ہے, کہ کرن کون ہے, علامہ امین شہیدی کون ہے, مفتی قادری صاحب کون ہے, فہیم خان کون ہے, شیخ یونس صدیقی کون ہے, یا ولی خان مظفر کون ہے. یہ اس کالبوت کا نام نہیں ہے, یہ ان مواقف کا نام ہے کہ جو میں نے مختلف مواقع پر میں نے وہ موقف اپنایا. اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ شخصیات مواقف, الرجال مواقف, مرد جو ہے نا وہ اس کے موقف سے وہ سٹینڈ کیا لیتا ہے. کوئی بھی شخصیت, کوئی بھی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ کیا اور کس موقع پر کس طرح سٹینڈ لیتی ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھبرائے ہوئے, یا وہ متغیر اللون, کیونکہ وہ بہت بڑا بھاری بوجھ ان کے اوپر ڈالا جا رہا تھا, پہلی وحی کا, وہ جو غار حرا سے آئے, اس موقع پر آپ کا ان کو یہ کہنا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ تو معدوم لوگوں کو کاسب بنا دیتے ہیں, ان کو آپ روزی کمانے کے طریقے بتاتے ہیں. یہ بھی بتا دوں, ہمارے ہاں لوگ آج کل پیسے دیتے ہیں, حضرت کو ضرورت ہے میں پیسے دے دیا. حضرت کو پیسے دینا ضروری نہیں ہے, اور یہ ان کے حاجت روائی نہیں ہے. حاجت روائی ہے کہ ہم ان کو طریقہ بتا دیں کہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں. یہاں جو الفاظ ہے تکسب المعدوم, کہ آپ معدوم کو کاسب بنا دیتے ہیں, کمانے والا بنا دیتے ہیں, یہ الفاظ ہے. ان الفاظ پر غور کیا جائے. اور یہ آپ نے کیا بھی, آپ کے پاس ایک بندہ ہے, آپ نے ان کو لاٹھی لا کے جو ہے نا اس میں مٹا ڈال دیا کلہاڑی میں, اور آپ نے فرمایا کہ بھئی 15 دن تک لکڑیاں جو ہے نا اس کی گٹلیاں بنا کے لاؤ, اور لا ارینک الی 15 یوما, 15 دن تک میں آپ کو نہ دیکھوں. 15 دن کے بعد جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے آپ کے پاس, نے کہا 15 درہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. تو آپ یہ طریقہ بتائے نے جس کو کہتے ہیں سیکریٹ آف پروفیشن یا اپرچونیٹیز کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے تکسب المعدوم وہ تقریر ضیف, مہمانوں کی جو ہے نا مہمان نوازی کرنا, اور اسی طریقے سے وہ تعین علی نوائب الحق, حق بات آ گئی تو اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمال تھا. تو یہ صفات یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لینے والے ہیں, آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. اور سب سے پہلا سہارا جب حضرت خدیجہ جیسی شخصیت سے آپ کو ملا تو آپ کی جان میں جان آ گئی. تو یہاں سے دل چاہتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی شخصیت و کردار کو دونوں ہاتھوں کا سلام پیش کیا جائے، بے شک سیلیوٹ پیش کیا جائے. ہم سیلیوٹ کرتے ہیں، خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ ہے وہ مقام. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر جو کردار ادا کیا اور پھر فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے ہیں. وہ حضرت عمر پر ایک فلم ہے، بہت شاندار قسم کی فلم ہے، عمر سیریز. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے ذرا ورقہ بن نوفل کو بلا لائیے. تو وہ جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عمے اے چچا. وہ حضرت خدیجہ بلا، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ نہیں پتہ. کہا کہ کیا کوئی مشکل پیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی لا ادری. وہ سادہ انداز میں لا ادری. تو پھر کیا کہا بلا رہے ہیں، تو کہا چلو لے چلو. تو وہ ضریر ہے، نابینا ہو چکے ہیں. تو حضرت علی جہاں بعض روایات پہ ملتا ہے کہ اماں خدیجہ لے کے گئی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لیکن اچھا پہلی وحی کے پاس. اس میں جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ حضرت علی لے کر آئے، حضرت ورقہ بن نوفل کو لے کر آئے. وہ لے کر آئے، انہوں نے آپ کا پورا واقعہ اور پورا جب سنا، انہوں نے کہا ان ھذا لہو الناموس الذی جاء الی موسیٰ و عیسیٰ. انہوں نے کہا یہ وہ وحی ہے، وہی ناموس اور نماز کی بات جو ہم نے کی تھی. اصل میں ہاتف غیبی کو کہتے ہیں ناموس. تو انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے، وہی ہاتف غیبی ہے، یا وہ غیبی پیغام ہے جو آپ کے پاس آیا، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور پہلے کے انبیاء کے پاس آیا تھا. اور آپ کی مدد کی جائے گی اور آپ ہی کا دین اور آپ سب کچھ سر بلند ہوں گے، لیکن مشکلات آئیں گی یہاں تک کہ آپ کو یہ لوگ نکال لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوا مخرجیہم، کیا میں ان کا نکالا ہوا دربدر کیا ہوا ہوں گا؟ انہوں نے کہا نعم. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اس وقت ہوا تو لانصرنک نصرا مؤزرا، آپ کے جو ہے بہت مضبوط قسم کی مدد کروں گا. بے شک. ایک کالر ہمارے ساتھ جو واقعات بتا رہے ہوتے ہیں مفتیان کرام، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر بیچ میں اس کو کٹ لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سننے والے ہم خود بالکل ہی اس میں مبہوت ہو کر سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کالر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ میں انٹرٹین کرنا ہے، ان سے بھی رابطہ کرنا ہے. السلام علیکم مجاہد بھائی، ملتان سے آپ کا تعلق ہے، کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک. وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، بہت شکریہ. اور جو ہے میرے کال آپ نے اٹینڈ کی. معذرت چاہتے ہیں آپ کو ہولڈ کرنا پڑا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو زندگی ہے، جو ان کی شخصیت ہے، اور آج کل کی جو لبرل عورتوں نے اپنائی ہوئی ہے، ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جو شادی کارڈ کے اوپر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، اس کے بعد یہ لوگ پھینک دیتے ہیں گلیوں میں، کیا یہ لکھنا چاہیے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ نہیں لکھنا چاہیے. مہربانی. یونس صاحب رہنمائی فرما دیجیے. کیا سوال ہے؟ میں سمجھا. حضرت خدیجہ صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کی عورت کو ان سے کیا سیکھنا چاہیے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم شادی کارڈز کے اوپر لکھ کر دیتے ہیں تو لوگ کارڈ پھینک دیتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک خواہش بھی بتائی کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ لکھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا حکم ہے یا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ذرا رہنمائی فرما دیجیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. مشائخ کرام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے نبی تو مرد کو بنایا، لیکن اس کی سپورٹر عورتوں کو بنایا، تاکہ عورت یہ سمجھے کہ دونوں جن سے اللہ کے برابر ہے. نبی مرد ہے، اس کی پہلی سپورٹر اور ایمان لانے والی عورت ہے. اور عورت بھی کیسے، کتنی سمجھدار، کتنی زیرک، کتنی دنا، کتنی بینا، کتنی معاملہ فہم. اسلام میں پہلی فقیہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اسلام کی پہلی فقیہ سمجھتے ہیں آپ؟ خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے لیل و نہار سے، ان کے بیٹھے اٹھنے سے، ان کے معاملات سے یہ استدلال کیا کہ دیکھو ہر شخص اپنے ہاتھ سے لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن جو شخص
اپنے ہاتھ سے دوسرے کے منہ میں لقمہ صاحب رکھے. میں قطع کلامی کی آپ سے معذرت چاہتی ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کالر کی کال آپ کے پاس آئی ہے, کیونکہ آپ نے جب جیسے ہی کٹ کیا تو ہمارے پاس آ گئی ہے. آپ اجازت دے تو ہم کالر بھی لے لیں. فہیم ہم کالر لے جی فاروق صاحب ہیں سعودی عرب سے. السلام علیکم. قطع کلامی کی بڑی شدید معذرت چاہتا ہوں پروفیسر صاحب, میں ایک کالر لے لیتے ہیں, آپ جب تک اسے سائلنٹ بھی کر لیجئے گا, وہ آپ کے مائک میں ایرر آ رہا تھا. جی السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا فاروق بھائی؟ فہیم بھائی جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کا نام خدیجہ ہے. خدیجہ, ماشاءاللہ ٹھیک ہے, میں اس کا پورا نام خدیجۃ الکبریٰ رکھوں یا صرف خدیجہ چلے گا؟ اچھا, علماء سے یہ سوال ہے. اور سب سے پہلے علماء دین کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ پروفیسر صاحب میرے خیال میں جب تک مصروف ہیں, علامہ صاحب آپ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کا نام خدیجہ ہے تو خدیجۃ الکبریٰ رکھوں یا خدیجہ جو ہے وہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کا جواب دینا ہے؟ اس کا جواب دیتے تو پھر ہم پروفیسر صاحب کی بات مکمل کر کے پھر آپ سے تو سحری میں بھی اسی ٹاپک پہ ماشاءاللہ بہت طویل بات ہو رہی تھی, دوبارہ کرتے ہیں. دیکھیے نام خود خدیجہ جو ہے کافی ہے, اگر اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو کبریٰ ان کی صفت ہے, جی جی, اس لیے دونوں طرح سے رکھے جا سکتے ہیں. خود خدیجہ بھی کافی ہے, خدیجۃ الکبریٰ بہت زیادہ جامع ہے. زبردست, بہترین. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. جی 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 آپ بھی. جیسے کہ آپ نے فرمایا کبریٰ جو ہے یہ صفت ہے, یعنی اس کے معنی ہے بڑی خدیجہ, تو اس کے معنی چھوٹی خدیجہ بھی ہوئی ہیں. حضرت فاطمہ کا نام ہے حضرت فاطمہ, لیکن احادیث میں آیا ان فاطمۃ الصغریٰ ان جدتہ فاطمۃ الکبریٰ, چھوٹی فاطمہ اپنی دادی بڑی فاطمہ سے روایت کرتی ہیں. تو یہ بڑی چھوٹی جو ہے یہ عرب کے لوگ تمیز کے لیے ذکر کرتے تھے, یہ نام کا حصہ نہیں ہوتے, یہ جیسے علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر, یہ اصغر اوسط نام تھوڑی, نام تینوں کا علی تھا پہچان کے لیے کہ جی یہ ہوگا, تو خدیجہ ہی نام رکھے. خدیجہ نام اچھا ہے. پروفیسر صاحب آپ مکمل کیجئے گا اپنی بات. تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی محسن ہے, مسلمانوں کی محسن ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک احسان پرور انسان تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد جو سپورٹ دی, جو حوصلہ دیا, جس طرح آپ کا ساتھ دیا, آپ اس کو زندگی بھر نہ بھول سکے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے ذہن میں زندہ رہتی. ان کا کردار, ان کی عظمت, ان کا اخلاص دین کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ذہن میں زندہ رہتا تھا. اب جب بھی کبھی اچھی بات ہوتی حضرت خدیجہ آپ کو بہت یاد آتی. حضرت رضی اللہ آپ کی بیٹی زینب نے کسی مسئلے میں وہ ہار بھیج دیا مدینہ منورہ میں, جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا. یہ بدر کی بات ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہار دیکھا, بہت روئے, ہاتھ بہت روئے. صحابہ سے کہنے لگے آج کو چھوڑ دو. انہوں نے خدیجہ کا ہار بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے. اور آج کی عورت, یہ ایک تصور جو ہے نا, عورت مرد کے ضد ہے, اس تصور کو ختم. عورت مرد اور عورت دونوں مل کر پورے بنتے ہیں. ہاں بالکل. عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے اور مرد عورتوں کے بغیر نامکمل. دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے, دونوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ آج کل عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے ضد, ایسا نہیں ہے, بلکہ دونوں مل کر زندگی کا دور بنتے ہیں. دونوں ایک دوسرے, اگر عورت مرد کے بغیر وہ نامکمل, اگر مرد عورت بغیر وہ نامکمل. اس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کس طرح آپ کے ساتھ ملی اور یہ کام مکمل ہوا. تو اور اس خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ عورت کو شوہر کا وفادار ہونا چاہیے. وہ شخص جو شوہر ہے اس کا, جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا شوہر پر اس کی وفاداری کرنی چاہیے, کبھی اس کی خیانت نہیں کرنی چاہیے, کبھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے. کمپلیٹ تبھی ہو سکتی ہے. اور ہمیشہ اسی لیے کہا گیا ہے نا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ عظیم خاندان تھی, اسی لیے کہا گیا ہے جب بیٹی کا رشتہ لو دیکھو خاندان کیسا ہے, جس خاندان سے نکل کر آئی. کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب مصیبت آئی سب نے ساتھ چھوڑ دیا, بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا, رشتہ داروں نے ساتھ, ایک بیوی تو آپ کے ساتھ کھڑی رہی.
اور بیوی بھی ایسی جو لوگ گھروں میں جا کر کام کرتی اور روٹی لے کر اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی. فرمایا ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا نام رحمت تھا ان کا نام. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام خاندان کی تھی, خاندانی اثرات تھے, سب چھوڑ گئے لیکن اس نے بیوی نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا. تو اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی ہماری مومنات کے لیے, مسلمان عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے. اس وقت بھی دین ابراہیمی پر تھیں, اس وقت بھی آپ بتا رہے ہیں کہ دین ابراہیمی پر تھیں. وفا شعار علیہ السلام کی. اس وقت لاہور سے کالر ہیں ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم بھائی, ان کا نام ذرا بتا دیجیے. السلام علیکم جعفر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, سوال آپ کا جعفر بھائی. جی فہیم بھائی, پہلے تو آپ لوگوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت اچھا ماشاءاللہ یہ پروگرام ہے. بہت شکریہ ہمارے علماء کرام جو یہاں پر مفتیان کرام بیٹھے ہیں, ان کی مہربانی. تمام علماء کرام کو میرا السلام علیکم. اور میں یہ کیا کہتے ہیں, میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے ذرا ڈیفینیشن معلوم کرنی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیفینیشن مجھے معلوم. اچھا جی, یہ علامہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے. تو ذرا اس کا فرق بھی جو ہے وہ بتا دیجئے گا, پھر اپنی گفتگو کا آغاز آپ کیجئے گا. اس چیز کا فرق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ جاننا چاہ رہے ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے, اور عنہا اور عنہو جو ہے. نہیں, وہ اس کا ترجمہ ڈیفینیشن. اچھا, اس کا ترجمہ چاہ رہے ہیں تو وہ تو آپ ہی فرما دیجئے. اللہ ان سے راضی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ قرآن کریم کی عبارت ہے. وہ ہستیاں جن سے اللہ راضی ہوا اور اللہ سے وہ ہستیاں راضی ہوئیں. اس لیے عام طور پر ان ہستیوں کے لیے جن کی تربیت نبی کریم کے زیر سایہ ہوئی, یا یہ جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اگر مرد ہوں, اور اگر عورت ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہا, یا رضوان اللہ تعالی علیہ, رضوان اللہ تعالی علیہا. یہ دونوں اصطلاحیں مسلمانوں کی مروج اصطلاحیں ہیں جو ان ہستیوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہیں, ان ہستیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک, جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کے سحری میں چونکہ یہ پروگرام ہوا ہے, تو مجھے جب صبح سے کئی ایک واٹس ایپ پہ میسیجز آئے, جن لوگوں نے اس کو دیکھا, اس پروگرام کی مجموعی طور پر انہوں نے بڑی اس کو اپریشیٹ کیا اور بہت خوش تھے. آپ لوگوں کا تذکرہ کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام رکھا. دیکھیے, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاریخ کے اعتبار سے. ابھی بہت کچھ ہے جو پردے ابہام میں ہے. مثلا آج کی اس نشست میں, جس میں زیادہ سے زیادہ شاید آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ بولنے کا ٹائم ملتا ہے, وہ بھی 4 افراد کو, تو ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی صرف ازدواجی زندگی کے 25 سالوں میں سے کتنا کچھ یا سمجھ سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں, یہ قطرہ بھی نہیں ہے دریا میں سے, سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ وہ تنکا ہو سکتا ہے علامہ صاحب جو ڈوبتے کو سہارا دے دے گا. اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہستیاں وہی ہیں, یہ ہستیاں وہی ہیں جو باعث نجات ہیں. بے شک باعث نجات خود تو نجات یافتہ ہیں, لیکن باقی انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہیں, باقی امت کی نجات کا ذریعہ ہیں. بے شک یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول پاک کی اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی نقل فرمایا ہے کہ جنت کی جو 4 سردار خواتین ہیں, ان میں 2 حضرت خدیجہ اور ان کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہیں اس امت میں سے. حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا, اور باقی 2 حضرت مریم ہیں اور حضرت آسیہ ہیں, فرعون کی زوجہ. یعنی یہ نبی کریم کا کلام ہے. اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کمالات کے حوالے سے, ان کی خوبیوں کے حوالے سے, ذاتی زندگی کے حوالے سے, اجتماعی جد و جہد کے حوالے سے جو کچھ ملتا ہے وہ کم نہیں ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ جو سحری میں ہم نے گفتگو کی ہے وہ دوبارہ تکرار ہو, اس لیے میں کچھ نئی باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک سوال سحری میں غالباً ہماری بہن نے کیا تھا, لیکن اس کے جواب کا موقع نہیں آیا, اور ابھی آپ نے دوبارہ اس کا اشارہ کیا, تو میں اس پر چونکہ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات عام طور پر بہت معروف ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر 40 سال تھی. معروف ہے یہ, اور بہت مشہور ہے. میں نے اس پر تحقیق کی اور مختلف محققین کو پڑھا, اور یہ شعوری طور پر پڑھا کہ بھئی اس حوالے سے بڑے بڑے محققین کیا کہتے ہیں.
پہلا شخص جس نے یہ بات لکھی ہے وہ ہے ہشام ابن عروہ. یہ پہلا شخص ہے جس نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی جب آپ کی شادی ہوئی. لیکن امام حاکم نیشابوری نے, اب یہ سارے اہل سنت کے بڑے نام ہیں, چھوٹے نام نہیں ہیں, امام حاکم نیشابوری نے ہشام ابن عروہ کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور قول بھی ہے اس کے مقابلے میں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدیجہ بنت خویلد جب وفات پائیں تو ان کی عمر 50 سال تھی, اور اس 50 سال کی عمر کو مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182 میں انہوں نے نقل کیا ہے. کرنے کے بعد کہا کہ یہ قول مجھے اس معروف اور مشہور قول کی نسبت مختلف دلائل کی بنیاد پر زیادہ صحیح لگا. اچھا, یہ ان کا میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد امام بیہقی بھی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, بہت بڑا نام ہے تاریخ میں بھی اور مختلف دینی علوم کے حوالے سے. جی محدثین میں سے ہاں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصح القول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر جب ان کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی تو وہ 25 سال تھی. یہ امام بیہقی کہتے ہیں. اور امام بیہقی نے بھی دوسرے اقوال کو کہا ہے یہ معروف ضرور ہے, مشہور ضرور ہے, لیکن ضعیف ہے, یہ زیادہ قوی قول ہے. اچھا, اس میں پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی کریم کے ساتھ ان کی زندگی کے 25 سال گزرے, اس حساب سے 50 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اچھا, امام بیہقی نے یہی قول اپنی اس کتاب میں 2 جگہ نقل کیا ہے. اس کے بعد حلبی, امام حلبی خود بھی بہت معروف اور بڑی شخصیات میں سے ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے, کہا کہ حضرت خدیجہ کی عمر 25 سال تھی اہل تحقیق کے مطابق جب ان کی شادی ہوئی. اور اس کے ایک اور نقل قول کیا ہے, کہا کہ ایک قول کے مطابق 28 سال تھی. 40 سال والی کی انہوں نے بھی جو ہے پھر نفی کیا ہے. کہتے ہیں ایک اور قول کے مطابق 28 سال تھی, لیکن معروف جو ہمارے ہاں محقق ہے وہ 25 سال ہے. اسی طرح سے ابن عماد حنبلی شذرات الذہب کے مصنف, وہ یہ کہتے ہیں کہ مورخین کے اس طبقے نے جو محقق ہیں انہوں نے حضرت خدیجہ کی عمر شادی کے موقع پر 28 سال لکھی ہے. یہ ابن عماد حنبلی کا قول ہے. اسی طرح سے حاکم نیشابوری نے, معروف سیرت نگار ہیں ابن اسحاق, ان کا یہ قول نقل کیا ہے, کہا کہ ان کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر شادی کے موقع پر 28 سال تھی. اچھا, اسی طرح سے بلازری بہت بڑا نام ہے, تمام علماء کرام ان کو جانتے ہیں. انہوں نے جو نقل قول کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی عمر 28 سال تھی. ابن سعد, ذہبی, اربلی, ان تینوں حضرات نے حضرت ابن عباس سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا رشتہ آیا اور نبی کریم نے قبول فرمایا تو اس وقت جب عقد میں آئیں تو حضرت خدیجہ کی عمر 28 سال تھی. اچھا, اسی کو اربلی نے ابن حماد سے بھی نقل کیا اور کہا کہ ان کی عمر اس وقت جو ہے 28 سال تھی. الصحیح من سیرت النبی, یہ جو ہے مصنف ان کے ہیں جعفر مرزا عاملی, یہ اہل تشیع میں سے ہیں, لبنان کے ہیں. انہوں نے سیرت النبی پر تقریباً 50 جلدیں لکھی ہیں اور ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. یہ وہ شیعہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسی قول کی تصدیق کی ہے. باقی سارے جو ہیں اہل سنت کے میں نے حوالے دیے ہیں. علامہ صاحب جو ہے یہ فرما رہے ہیں ابھی کہ جتنی بھی روایتیں ملی ہیں, انہوں نے جتنی بھی روایتیں ان کا مطالعہ کیا ہے, مشاہدہ کیا ہے, وہی میں عرض کر رہا ہوں 2 طرح کی ہیں نا, ایک ہے معروف, بالکل, ایک ہے تحقیق. تحقیق کے مطابق یہ تمام جو محققین ہیں یہ کہتے ہیں یا 25 سال یا 28 سال. جو معروف ہے, جو نقل کیا گیا ہے ہشام بن عروہ سے, وہ ہے 40 سال. لہٰذا یعنی سننے والوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ حضرت خدیجہ کی عمر کے حوالے سے یہ دونوں روایات موجود ہیں, معروف کون سی ہے اور تحقیق والی روایت جو ہے کون سی ہے. اور اس میں شیعہ اور سنی کی وجہ سے نہیں بلکہ تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, اور اس کو جو ہے اس پر ابھی مزید سمجھنا چاہیے کے ذریعے پھر اس کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. مفتی صاحب, ہم اس پہ معروف قول کون سا ہے؟ ان دونوں کو ترجیح دی جائے گی, 25 اور 28 دونوں کو, یعنی ایک پر انگلی نہیں رکھی گئی. کہا کہ زیادہ قرین قیاس روایتیں پیش کی اس میں 40 تو کہیں ہے ہی نہیں, کہیں نہیں, 25 اور 28 یہ 2
لیکن پھر بھی جو میں جو اس کا سند پیش کر دوں, جو اس کا منبع پیش کر دوں, وہ سارے بھی سارے کے سارے محققین اہل سنت ہیں. یعنی ہم اس کو لیں گے, ہم یہی اسی بات کو پھر آگے کنٹینیو کریں گے افطار کے وقت اور پھر افطار کے بعد بھی. اس وقت کیونکہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے محمد فاتر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ایک کلام بہت ہی اچھا ہو جائے, اگر اماں خدیجہ کے حوالے سے کوئی کلام ہو جائے یا پھر ان کی نسبت سے ملے گا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہر کلام انہی کی نسبت سے ہے. کلام ہو جائے, ایک کلام سنتے ہیں, پھر بریک لیں گے اور پھر واپس آئیں گے تو روزہ کشائی اور پھر اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم آگے مفتی صاحب آپ سے بھی اور پروفیسر صاحب آپ سے بھی جو ہے وہ شروع کیجئے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شادی کے وقت کے حوالے سے 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد کے حوالے, یہ اختلافات یہ میرے خیال سے علمی اختلافات ہیں. کسی مسئلے پر یہ مسلکی مسئلہ نہیں ہے, مسلکی نہیں, علمی اختلافات, مسلکی نہیں صرف علمی ہے. اور بسم اللہ کیجئے, یہ برأۃ بألف رجل کہ وہ ایک خاتون 1000 مردوں سے بہتر ایک عنوان ہے. رمضان 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 میں بول, رمضان 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 میں بول. میں چاہوں گا کرن کہ آج ہمارے بھائی کے لیے جو کہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے, میں بھی یہی کہنے والی کہ 2016 کا وہ بڑا تکلیف بھرا روزہ تھا کہ جب امجد صابری بھائی گزر رہے تھے, امجد صابری بھائی کے لیے دعائے خیر جو ہے وہ سب فرمائے, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. ہوتا ہے یاد آ جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ نے یاد تازہ کر دی ان کی. ہم دوبارہ بات کریں گے اور ابھی 2 روز بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا بھی کریں گے, ان کی بات بھی کریں گے, ان کا تذکرہ بھی کریں گے. اس وقت ہم روزہ کشائی کی جانب بڑھ رہے ہیں. ایک اداسی بھی چھا گئی ہے, ذرا امجد بھائی کی بات ہو گئی, لیکن کیونکہ بچے ہمارے پاس ہیں اور جب بچوں کا چہرہ دیکھا جاتا ہے تو ویسے ہی چہرے پہ ایک کھلکھلاہٹ آ جاتی ہے, آسودگی آ جاتی ہے. تو بہت پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان بچوں کی طرف جاؤں ناظرین, آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے میرے پاس, پلیز اس پر ضرور عمل کیجیے گا. یہ جو KFC کا باکس میرے پاس موجود ہے, تو وزیر اعظم کا کووڈ-19 کے حوالے سے جو فنڈ چل رہا ہے, KFC اس بار ایسا کر رہا ہے کہ آپ جب بھی یہ بکٹ لیتے ہیں اس کے اندر کے 50 روپے اس فنڈ میں جاتے ہیں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی, اور جب ملک کو ضرورت پڑی ہے تو KFC آگے بڑھ کر, ایک قدم آگے بڑھ کر آپ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ مدد کر رہا ہے. تو آپ بھی جتنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں ڈالیے, KFC کا ٹیسٹ بھی لیجئے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ نیکیاں اور برکتیں بھی سمیٹیے. اب بچوں کی جانب ہم بڑھتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ہبا. ہبا, روزہ ہے آپ کا؟ ہاں, آج وہ اسد بھائی نے اتنی پیاری نعت پڑھی نا, اس لیے ہم لوگ آپ لوگوں سے زیادہ بات نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں جانا ہے, ہمیں ڈانٹ پڑ رہی ہے. جلدی جلدی کریں. السلام علیکم. بھائی روزہ بھی تو کھولنا ہے نا, ہم نے افطار بھی تو کرنا ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ ابیل. ابیل, آپ کا بھی روزہ ہے؟ وہی ابیل نے بھی روزہ رکھا, اور آپ کا کیا نام ہے؟ گھڑی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ. ہاں, ابیل, ABEEL. ابیل. ابھی ہاں وقفے میں بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ وہ حبیل نہیں, رباب. لیکن ان کو یاد نہیں آتا. آپ کیا کرتی ہیں؟ اس نے بھی رکھا ہے نا, حابیل ہی رکھا ہے. قابیل اور پڑھتی ہیں آج کل, کیا کر رہی ہیں آج کل؟ کھیل رہی ہیں. روزہ رکھ کے پھر کھیلا جاتا ہے, تھکن نہیں ہو جاتی, گرمی نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی؟ جب لگتی ہے تو پھر کیا کرتی ہیں؟ پہلا روزہ رکھا ہے بچی نے, پہلا روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ. پہلا روزہ ہے آج آپ کا؟ ارے واہ 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 واہ, اب مزہ آ رہا ہے افطار کا انتظار کرنے میں ہیں. ماما پاپا کو ہمیشہ دیکھتی تھی نا, سوچتی رہتی ہے. تو ابھی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں فہیم, چھوٹا سا. جی پھر جب واپس آتے ہیں افطار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بچوں سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد جب آئیں گے تو اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ, تب آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. رمضان 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 میں بول. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے رمضان میں بول کی افطار نشریات میں۔ رمضان 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 میں بول رمضان 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 میں بول السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اذان کے فوراً بعد وقفہ لینا تھوڑا سا ضروری ہو جاتا ہے، کبھی بھی اسد بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اتنی پیاری اذان دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ افطاری کرنے کے لیے بھی آتے ہیں ہمارے لیے۔ ہم بھی جو ہے وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا ہی رہے ہوتے ہیں تو فوراً ہم وقفے پر اس لیے چلے جاتے ہیں اور پھر فوراً ہی واپس آ جاتے ہیں، اور اب جب کہ ہم آ چکے ہیں تو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں آج ماشاءاللہ۔ میں تو آپ کی اس بات پر کہ آپ عوام کو صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ فہیم صاحب چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کر لیں لیکن مجھے ذرا کھانا ہوتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا ہم تھوڑی سی دیر بریک پہ چلے جائیں، بھائی سارے دن کا روزہ ہوتا ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ بچے ہمارے ساتھ ہیں، کیسا ایکسپیرینس رہا ذرا یہ تو پوچھیں بھائی۔ آج روزہ رکھا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، تو اب روزہ کھل گیا ہے، کوئی فرق لگا ہے؟ کیسا اچھا لگا؟ کچھ کھایا تو نہیں ہے آپ نے؟ اور کیا کیا کھانے کا دل کر رہا تھا کہ جلدی سے ہو جائے، عصر کے بعد جو وہ ہوتا ہے جلدی سے مغرب کا ٹائم ہو، یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، کچھ بھی نہیں کھایا؟ بیٹھے ہیں اسکرین پہ آ رہے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ میں نے دیکھا ابیل نے سب سے زیادہ انجوائے کیا۔ ابیل تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو رہا تھا، میں نے کہا بیٹا پیزا پوائنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھ دیتے کیونکہ ان کی تو آن لائن ایپ بھی ہے، وہاں جا کے بھی لیا جا سکتا ہے۔ ابیل جو ہے وہ یہاں پر ابھی آئے ہوئے ہیں۔ کچھ سنانا چاہ رہے ہیں کیا؟ پھر ابیل گھڑی تو دکھائیں اپنی، اتنی پیاری گھڑی پہن کر آئے آپ، ذرا اوپر کریں ہاتھ۔ ہاں ماشاءاللہ بھائی دیکھیں ابیل کی گھڑی دیکھ لیں آپ، ابیل نے خصوصی طور پر پہنی ہے یہ۔ اوپر اٹھاؤ ذرا ہاتھ، یہ ارے واہ ویری گڈ۔ اچھا ابیل آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں ویسے؟ KG2 میں پڑھتے ہیں؟ KG2 میں ہی روزہ رکھ لیا؟
بھائی اتنا چھوٹا بچہ, آپ کی ایج کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتنے سال کے ہیں آپ؟ 6 ایئرس کے ہیں ماشاء اللہ سے. 6 سال میں بچہ روزہ رکھ رہا ہے. اور کل ہم نے بڑا تفصیل سے علامہ صاحب اس پہ بات کی ہے اچھے بچے اور گندے بچوں پر. بھائی کسی بچے نے آج کوئی تیاری نہیں کی ہوئی ہے. ہمارے پاس تو بچے آتے ہیں روزانہ, وہ تو کچھ نہ کچھ تیاری کر کے آتے ہیں, کوئی پویم یاد کر کے آتے ہیں, کوئی نعت یاد کر کے آتے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی. آپ نے کی ہوئی ہے تو پھر سنائیں نا, کیا سنائیں گی؟ سنائیے, سنا دیجیے, سورت سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سورہ فلق آتی ہے آپ کو؟ سورہ فلق آتی ہے, وہ بھی سنا دو. پہلے آپ کو گفٹ دیں گے. بالکل میں دوں گا آپ کو گفٹ. میں کہہ رہا ہوں سورہ فلق بھی سنا دیں آپ, پھر آپ ہم پہ دم بھی کریں گی انشاءاللہ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جلدی چھو 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 کر دیں ہر طرف, کیونکہ یہ اس کے اوپر وضاحت جو ہے وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ بالکل دے دیں گے یہ. ہاں بالکل یہ بہت ضروری ہے. اب یہ ایڈور کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر مل رہا ہے, کیونکہ کھانا تو آپ لوگ کھا نہیں رہے. اور اسلام آباد ٹی کی طرف سے آپ کے لیے ہیمپر ہے, اور مکسر اسٹار مکسر کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیمپر جائیں گے. اور KFC تو ہمارے پاس ہے, اور پیزا پوائنٹس یہ بھی جائیں گے. پیزا پوائنٹ کا تو میں نے بتا دیا جی کہ ابھی وہ ڈبہ ہم نے یہاں پر اس لیے نیچے رکھ دیا کیونکہ ابیل صاحب دکھائی نہیں دے رہے تھے. اور ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بھی آپ کے گھر گرما گرم پہنچ جائے گا انشاءاللہ. آپ کیا سنا رہے ہیں؟ کلمہ سنائیں گے. سنائیں گے ماشاءاللہ. پہلا کلمہ طیب, طیب مانے پاک, لا الہ. سنائیں سنائیں سنائیں. شرما رہے ہیں کیا ابیل؟ چپکے سے سنا دو. نہیں سنا ابیل کا موڈ نہیں ہو رہا. ابھی شاید ابیل نے کچھ رباب آپ نے کھایا کچھ بھی نہیں نہیں ہے نا, سنایا ابیل بیٹا. کو بھوک لگ رہی ہے. یہ لے رباب سے تو زیادہ بات ہی نہیں کرتی اتنی. آپ کیا سنائیں گی؟ سورت کون سی؟ فلق. سورہ فلق سنائیں گی. سورہ اخلاص آتی ہے آپ کو؟ قل هو اللہ احد ہے, وہ سنائیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے مفتی صاحب جب بچے جو ہیں ہمارے وہ سورتیں سناتے ہیں, حمد سناتے ہیں, اور نعت سناتے ہیں, منقبت پڑھتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے دین سے جو ہے وہ کافی قریب ہے. اور ورنہ تو آج کل دور ایسا نکلا ہوا ہے باہر جہاں کسی بچے کو دیکھو بیٹا انہیں پویم سناؤ, یاد کرنا ضروری ہے, اچھی بات ہے, لیکن وہ جو سناؤ والی بات آتی ہے نا, وہ ایک آپ نے لگا دیا ہے, ایک اسٹیمپ لگ گیا ہے, اس کا کیا کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا عجیب سا ماحول ہمارے بن گیا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی پھر مجھے لگتا ہے کہ بچے آپ کے نمونہ تھوڑی ہیں, آپ کسی کے سامنے بھی لے کے جائیں, پویم سناؤ کرو, یہ تو ایک یہاں پر ایک دین کی تعلیم بھی ہے ماشاءاللہ. اور دین کی تعلیم کے لیے آپ انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں بنائے نمونہ. اس میں تو فخر کرنے والی بات ہے. اگر آپ دین کی بات کر رہے ہیں کھڑا کریں اور بولے بچے سناؤ یہ سورت سناؤ. اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ ان تینوں نے دونوں نے جو سورتیں سنائی نا وہ صحیح سنائی. ہاں ماشاءاللہ, بالکل تلفظ بھی بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ٹھاک. اور مولانا صاحب نے بھی بتا دیا ادائیگی بھی بالکل صحیح. اور ادائیگی سے تلفظ سے مجھے یاد آیا کہ اسد بھائی جو ہیں اور یہ بھی ادائیگی کے ماہر ہیں. میں پہلے معذرت کروں گا ان سے. جی جی ایک بات آپ کیجئے پروفیسر صاحب, پہلے میں اسد بھائی کو کاٹا تھا ہم نے پہنچ چکا ہے, تو ہم اسد بھائی کے ساتھ ہی پھر کلوز کریں گے اپنے آج کے اس ٹرانسمیشن کو, اور صبح انشاءاللہ پروفیسر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ان کی بات ہے. یہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ بچوں نے جو صورتیں سنائی ماشاءاللہ یہ ان کی دینداری نہیں ہے, ان کے ماں باپ کی دینداری جن میں صاحب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ دیندار, جی کہ یہ ان کی دینداری بھی ہے, ان کے والدین کی بھی. جی 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 ماں باپ کی دینداری. ابھی ان کی دینداری کو کوئی اعتبار نہیں ہے. بچے اب یہ ماں باپ جو اچھے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کی, ان کی ماں باپ کی دینداری ان میں ظاہر ہو رہی ہے. ایسے تھوڑا رسول اکرم نے فرما دیا کہ جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اللہ ان کے ماں باپ کو تاج پہنائے. یہ ماں باپ کی کوشش ہے.